بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم تیسری جماعت کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، آپ سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ نمبر 2، سیر کے دوران میں آپ کون کون سے مناظر دیکھتے ہیں؟ پیارے بچوں، ہم سیر کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق بھی سیر و تفریح کے بارے میں ہے۔ سبق کا نام ہے سیر راولا کوٹ کی۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ کشمیر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جنت نظیر کہلاتا ہے۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ اسباب، سامان، بھلا، بہتر، جگ جگ، قدم قدم، جھوم جھوم کر، لہک لہک کر، ڈھلان، پہاڑ کی اترائی، روایتی، رسم کے مطابق، کسی چیز کا ٹھکانہ نہ ہونا، کوئی چیز بہت زیادہ ہونا، گیت، گانا۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اتوار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کلیم، اس کا بھائی جاوید اور اس کی بہن نعیمہ ابا جان کے پاس گئے۔ نعیمہ بولی، ہمیں سیر کروا لائیے نا۔ ابا جان نے پوچھا، کہاں چلو گے؟ تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا، جھیل بنجوسا۔ ابا جان مسکرائے اور کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، امی سے کہو تیاری کر لیں۔ اتفاق سے آج امی جان پہلے ہی کھانا تیار کر چکی تھی، اس لیے انہیں تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ انہوں نے چیزیں سمیٹی، ضروری اسباب جیب میں رکھا، سب سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جھیل بنجوسا ان کے گھر کے قریب ہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب جھیل پر پہنچ گئے۔ جھیل بنجوسا چیڑ اور کائل کے درختوں اور پہاڑوں میں گھری ہوئی خوبصورت جھیل ہے۔ درختوں کا عکس پانی کی سطح پر پڑ رہا تھا، بہت بھلا منظر تھا۔ کلیم نے ابا جان کے موبائل فون سے خوبصورت تصویریں بنائیں۔ سب سیر کے لیے کشتی میں بیٹھ گئے۔ ابا جان نے بچوں سے کہا، کشتی سے جھک کر پانی نہ اچھالنا، گر پڑو گے۔ بچوں نے ایک دوسرے کو گیت سنانے شروع کیے۔ اچانک کلیم کی آواز آئی، جگ جگ جیے میرا پیارا وطن۔ پیارے بچوں، یہاں پر ذرا ٹھہریے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سبق توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ سوچئے اور بتائیے، کلیم نے کون سا مصرع پڑھا؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ کلیم نے مصرع پڑھا، جگ جگ جیے میرا پیارا وطن۔ سب نے آواز کا ساتھ دیا۔ بچے جھوم جھوم کر ترانہ گا رہے تھے اور کشتی چل رہی تھی۔ جھیل کی سیر بڑے مزے کی رہی۔ بچوں، کیا پورا دن جھیل پر ہی گزارنا ہے؟ تولی پیر نہیں جانا؟ ابا جان کی آواز آئی۔ تولی پیر؟ ہاں، خوب مزہ آئے گا، نعیمہ نے بلند آواز سے کہا۔ کشتی سے اتر کر سب جیپ میں بیٹھے اور تولی پیر کی طرف روانہ ہوئے۔ تولی پیر تک پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ یہ جنگلوں سے گھرا ہوا خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ ایک جگہ سامان رکھا گیا، امی جان وہیں دری بچھا کر بیٹھ گئیں۔ ابو جان، جاوید، کلیم اور نعیمہ کو لے کر سیر کے لیے چل پڑے۔ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر روایتی کشمیری مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ جاوید کہنے لگا، لگتا ہے بلندی پر بادل ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ امی جان نے دیکھا دیر ہو رہی ہے، انہوں نے کھانا گرم کیا۔ اتنے میں ابو جان بچوں کے ساتھ آ گئے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ شام ہو رہی تھی۔ سب نے مل کر سامان جیپ میں رکھا اور گھر کی راہ لی۔ آج بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا، تو پھر سوچئے اور بتائیے، کھانا کس نے گرم کیا؟
امی جان نے کھانا گرم کیا۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: بڑوں کا کہنا ماننے میں ہماری بھلائی ہے۔ بڑوں کا کہنا نہ ماننے کی صورت میں ہمیں بہت سے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔